السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول آخری امید کی قسط نمبر 25۔ فاطمہ نے قدرے خفگی سے جواب لکھا تو جوائے اس کی بات پڑھ کر چونک گیا اور گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور غیر مسلموں کو تنقید کرتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی ہرگز عبادت نہیں کرتے، صرف تعظیماً اسے بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا بوسہ لیا۔ مسلمان ہر وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں۔ انہوں نے جہاں نوافل ادا کیے ہیں ہم وہاں نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان حجر اسود کا بوسہ لینے سے رہ جاتا ہے تو اس کی عبادت یا ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اگر غیر مسلم تعصب کی اینک اتار کر غیر جانبداری سے جائزہ لیتے تو وہ یہ بات کبھی نہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیت اور عیسائیت کی تعلیمات قرآن میں شامل کی ہیں، اور یہ مختلف مذاہب کا مکسچر ہے۔ مکسچر بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا لکھا ہونا اور دونوں مذہب کی تعلیمات کا جاننا بہت ضروری تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انتہائی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ شاعری اپنے عروج پر تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی یعنی غیر تعلیم یافتہ رکھنے میں اللہ کی یہی مصلحت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں نے اور غیر مسلمانوں نے فوراً یہ الزام لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن گھڑ لیا ہے، اور یہ الزام انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی مانتے ہوئے بھی لگایا، مگر بعد میں ایسا وقت آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی سچائی اور قرآن کی سچائی سے انکار نہ کر سکے۔ اسی طرح غیر مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی مانتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات اور بائبل سے تعلیمات لے کر قرآن بنا لیا ہے، انتہائی مضحکہ خیز بات لگتی ہے۔ خود یہودی اور عیسائی کئی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تورات اور بائبل کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ایک بار اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کی خاطر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیتیں دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بتا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاص تمہارے لیے اے یہود 10واں حکم بھی ہے کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ وہ ایک دم چونکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے، یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا تھا۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے جواب لکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرتی ہو کہ تمہارے نبی نے تم لوگوں کو انتہا پسند اور شدت پسند نہیں بنایا؟ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دو اور ان کی گردنوں پر مارو؟ دنیا کے کسی مذہب کی فطرت میں اتنا تشدد نہیں جتنا کہ اسلام میں ہے۔ یہ دوسرے مذہبوں سے نفرت سکھاتا ہے، اپنی تعلیمات ثابت کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیتا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے اور پھر نہ ماننے پر انہیں قتل کر دیتا ہے۔ کرسچنز کی موونگ پاور خدا اور انسان سے محبت ہے، جبکہ اسلام کی موونگ پاور فینیٹسزم اور ظالمانہ قوت ہے۔ اسلام پھیلانے کے جنون میں تمہارے نبی نے تمام مسلمانوں کو جنونی بنا دیا ہے۔ جوائے نے اپنے پاس پڑی ڈائری میں سے کوسچن پڑھ کر کمپیوٹر پر لکھا۔ فاطمہ نے اس کا سوال پڑھ کر گہری سانس لی اور پھر جواب ٹائپ کرنے لگی۔ غیر مسلم ہمیشہ مسلمانوں کے جہادی جوش جذبے اور جہادی روح سے خوفزدہ رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ تلوار کے بل بوتے پر انہوں نے زبردستی دنیا میں اسلام پھیلایا، لوگوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا، جو مسلمان نہ ہوتا اس پر تشدد کرتے، ٹیکس لگاتے اور اس خوف سے بچنے کے لیے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ غیر مسلمانوں کا انتہائی ویک پروپیگنڈا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ یہ الزام لگاتے وہ کیوں بھول جاتے ہیں
کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف اسلام کی خاطر، لوگوں کو کلمہ گو بنانے کی خاطر انتہائی اذیتیں سہیں۔ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں جتنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں۔ جب وہ چلتے تو کافر راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے تو ان پر گندی چیزیں رکھ دی جاتی، ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ سارے کافروں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور مکے سے باہر ایک تنگ و تاریک گھاٹی میں شیب ابی طالب میں 3 سالوں تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ محصور رہے۔ نہ انہیں کھانے کو کچھ دیا جاتا، نہ کسی کو ان کی خبر گیری کرنے کو دی جاتی۔ وہ سوکھے پتوں اور چمڑے کو ابال ابال کر کھاتے، بچے بھوک سے بلکتے رہتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صبر کرنے کی تلقین کرتے۔ فاطمہ نے آہ بھری اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ کیوں؟ جوائے نے جلدی سے سوال کیا۔ صرف اسلام کی خاطر؟ کافر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ انہیں یہاں تک کافروں نے لالچ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی علاقے کی بادشاہت چاہتے ہیں، ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ سونا، چاندی، مال و دولت، یا پھر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، سب دیں گے، مگر ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ اور اسلام کی تبلیغ بند کر دو۔ مگر جانتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ کیا؟ جوائے نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو، میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ انہوں نے ایسی تکالیف سہیں کہ سن کر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کا زندگی کا مقصد اسلام کو پھیلانا تھا۔ فاطمہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ اسلام کے بارے میں اتنے پوزیسو کیوں تھے؟ جوائے نے سوال کیا تو فاطمہ اس کا سوال پڑھ کر چونکی۔ اس لیے کہ اسلام انسانیت کو کفر و شرک کی ظلمت اور گمراہی سے بچانے کے لیے آخری امید ہے۔ یہودیت اور عیسائیت نے بھی انسان کو گمراہ کر رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ان کے لوگوں نے تکذیب کی، ان کی تعلیمات میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے اللہ کے احکامات کو بدل دیا۔ تورات، بائبل اور زبور کے علاوہ بے شمار صحائف نازل کرنے کے بعد لوگ پھر کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب قرآن نازل کی اور اسلام کو آخری مذہب بنا کر انسانیت کی نجات کے لیے آخری امید بنایا۔ چونکہ اسلام کے بعد کوئی اور مذہب اور کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری قوت اور مضبوطی سے نافذ کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار بھی اٹھانے کو کہا۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے لکھا، یعنی کہ تم اس دعوے کو سچ مانتی ہو کہ تمہارے نبی نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا؟ جوائے نے لکھا، ہاں، لیکن میری بات میں اور تمہاری بات میں بہت فرق ہے۔ میں تلوار اٹھانے کو وقت کی ضرورت اور اللہ کا حکم سمجھتی ہوں، اور تم لوگ تلوار کو طاقت، قوت، جبر اور تشدد کی علامت بنا کر اسے غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ فاطمہ نے لکھا، کیا مطلب؟ جوائے نے پوچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانے والوں نے ان کی مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کیوں نہیں جھانکا جب کفار مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے؟ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کبھی تلوار کا استعمال نہیں کیا، وہ بس لوگوں کو واعظ و نصیحتیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ جس طرح دوسرے نبیوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا، ان کو ایذائیں دیں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیں۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کفار کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی سازشیں بھی ان کو ایذا میں اضافہ کرنے لگیں، تو پھر اللہ نے ان کو تلوار اٹھانے کا یہ فرما کر حکم دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو۔ سورۃ التوبہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس غزوہ کا آغاز کافروں نے خود کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع میں تلوار اٹھائی۔ ایک غیر مسلم ہندو نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی جنگیں لڑنا پڑیں وہ سب دفاعی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں تھیں: ایک دین سے دستبرداری، دوسرا موت، تیسرا مدافعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہادر اور غیور عرب کی طرح پہلی 2 چیزوں کو ٹکرا دیا اور تیسری کو قبول کر لیا، یعنی مدافعت کی۔ جوائے یہ صرف غیر مسلموں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ وہ ہر طرح سے انہیں ظالم، جابر اور متشدد ثابت کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھو کہ انہی غیر مسلموں میں وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان کے اعتراضات کی تردید کرتے ہیں۔ انہی میں ایک مسٹر جان ڈیون پورٹ ہیں۔ وہ اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن میں لکھتے ہیں، یہ خیال کرنا بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدے کی تلقین کی گئی ہے اس کی اشاعت صرف تلوار کے زور پر ہوئی، کیونکہ جن لوگوں کی طبیعتوں میں تعصب نہیں وہ فوراً اس بات کو قبول کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین صرف تلوار سے نہیں پھیلا، کیونکہ وہ فوراً کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا جن پر مسلمانوں نے کبھی فوج کشی نہیں کی تھی، انڈونیشیا، ملائیشیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جارحانہ جنگ کرتا ہے اس کے پاس ہمیشہ مخالف سے زیادہ عسکری ساز و سامان کی فوج کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ تمام غزوات میں مسلمانوں کی تعداد کفار مکہ کے مقابلے میں بہت کم اور عسکری آلات، تلواریں، نیزے اور دوسرے ہتھیار بہت کم تھے۔ وہ تو صرف اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جوش و خروش سے لڑتے تھے، کیونکہ انسانوں کی جرأت اور بہادری کے سامنے عسکری ساز و سامان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس ضمن میں ایبراہم نے دی لائف آف محمد جو 1930 میں شائع ہوئی، اس میں لکھا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے لیے جنگ کے خلاف نہ تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ کچھ اصولوں کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اگر ممکن ہو تو جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ دوسرے پیغمبر معجزوں کے ساتھ آئے تھے، مگر لوگوں نے انہیں یا تو تضحیک کا نشانہ بنایا یا پھر موت کے گھاٹ اتارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی معجزہ دکھایا اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں ہلاکت کا نشانہ بننے دیا۔ انہوں نے نرمی سے قائل کیا اور ہر طرح کی ایذا اور تکلیف سہی۔ کون سی ایسی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کی؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ آئے تھے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے جنرل اور سردار بن گئے۔ جوائے تم یہ بتاؤ، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب کسی انسان پر انتہائی ظلم کیا جائے تو کیا اس کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو جاتا؟ کیا پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش نہیں کرتا؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ یس آف کورس، جوائے نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اب دفاع میں تلوار اٹھانے اور ظلم و تشدد کے لیے تلوار استعمال کرنے کا فرق سمجھ میں آیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ساری غیر مسلم دنیا مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور وائلنٹ سمجھتی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو ایسا ثابت بھی کر رہے ہیں۔ جوائے نے لکھا تو اس نے گہری سانس لی اور کلاک کی طرف دیکھنے لگی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر اسے وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاس رکھا پانی کا گلاس منہ کو لگایا اور پانی پی کر پھر جواب لکھنے لگی۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو کفار مکہ کی صورت میں انہیں ظاہری دشمنوں کا سامنا تھا۔ وہ سر عام کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، مگر مدینہ آ کر مسلمانوں کو دوست نما دشمنوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی کہ یہودیوں کا۔ یہود پہلے دن سے اس بات کا انتہائی غم و غصہ رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں۔ وہ ہمیشہ اس بات پر اتراتے تھے کہ وہ خدا کے چہیتے اور بزرگیدہ لوگ ہیں، تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں سے کیوں ہوئے؟ نبوت کا ان سے منتقل ہونا ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، مگر جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔
کئی غزوات میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا مگر وقت آنے پر مکر گئے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ ان کی ان حرکتوں اور شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان پر اعتبار نہ کرنے کو کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حرام چیزیں، خاص طور پر سود کو اپنے لیے حلال قرار دے رکھا تھا۔ اسلام کی تعلیمات ان کے خلاف تھیں، تب سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہودی انتہائی ڈرپوک اور سازشی ذہن کے مالک ہیں۔ وہ سود کے ذریعے دولت کما کما کر دنیا کے انتہائی امیر لوگ بن گئے ہیں اور اس پیسے کے ذریعے وہ مجبور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید فوجی آلات اور اسلحہ تیار کر کے وہ ان ملکوں کو بیچتے ہیں جہاں یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہر محاذ پر مسلمانوں کو اپنے انتقام اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے سازش کا ایسا جال بچھا رکھا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو بری طرح پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی جہاد کی اسپرٹ سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں میں یہ جذبہ ختم کرانے کے لیے اسلام میں ایک قادیانی فرقہ تشکیل دے دیا جس کا مقصد ہی جہاد کو ختم کرانا تھا۔ وہ فرقہ جہاد کو تو ختم نہ کرا سکا مگر خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے پوری دنیا کو اپنی سازشوں میں ایسا الجھا رکھا ہے کہ سب ان سے پریشان ہیں۔ جانتی ہو، ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلایا تھا اور کچھ کو زندہ چھوڑ کر کہا تھا کہ میں انہیں اسی لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں جلایا ہے۔ وہ یہودیوں کے بارے میں کہتا تھا، The personification of the devil as the symbol of all evils assumes the living shape of the Jew۔ شیطان کی مجسم شکل جو کہ تمام برائیوں کی علامت ہے، زندہ یہودی کی صورت میں موجود ہے۔ فاطمہ نے لکھا تو وہ اس کی بات پڑھ کر چونکا۔ وہ یہودیوں کے اتنے خلاف کیوں تھا؟ جوائے نے پوچھا۔ یہودی دولت کے ذریعے طاقت کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی حکومت اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں جن ملکوں سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے انہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں اور انہیں ایسے مسائل میں الجھا دیتے ہیں کہ وہ صدیوں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہٹلر نے ان کی سوچ کے بارے میں مزید لکھا ہے، دنیا میں اجارہ داری کی جدوجہد مکمل طور پر جرمن اور یہودیوں کے درمیان جاری رہے گی۔ انگلینڈ کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے اور فرانس اور امریکہ کے پیچھے یہودی ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کو جرمنی سے نکال بھی دیں گے تو وہ ہمارا اینیمی ورلڈ رہے گا۔ یہودی سازشوں کا جال بچھا کر کرسچنز کو آگے کر دیتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اکتوبر 2001 میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے بیان کیا، I want to tell you something very clear. Don't worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America and the Americans know it. میں تمہیں واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل پر امریکن پریشر کے بارے میں فکر مت کرو۔ ہم یہودی امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں اور امریکی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جوائے، اگر تم 1946 سے 2000 تک اسرائیل اور فلسطین کے نقشے کو دیکھو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح آہستہ آہستہ اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو ان کے علاقے سے نکال کر یورپ اور دوسرے ملکوں سے یہودیوں کو لا کر یہودی بستیاں آباد کی ہیں۔ تقریباً سارے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اب فلسطین کے پاس چند علاقے رہ گئے ہیں۔ بے گناہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل کر کے انہیں دوسرے ملکوں کی سرحدوں کے ساتھ پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کی 3 نسلیں پناہ گزینی کی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے اور انہوں نے ان کے ملک پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اسلامی تنظیمیں حماس اور حزب اللہ جب جدوجہد کرتی ہیں تو انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والوں کو کیا فلسطین کے مظلوم عوام دکھائی نہیں دیتے؟ نہتے فلسطینی عوام پر اسرائیلی فوجی گولیاں چلاتے ہیں، ان پر بم پھینکتے ہیں، مگر دنیا کا کوئی ملک ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ UNO بھی نہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ جب اسرائیل نے روس کو سپر پاور بنتے دیکھا تو اس نے افغانستان کو اس کے ساتھ جنگ میں انوالو کر دیا اور امریکہ نے افغانستان میں موجود جہادی تنظیموں القاعدہ وغیرہ کو جدید اسلحہ دے کر سوویت یونین کے ساتھ لڑایا۔ جب وہ جنگ ہار گئے
اور روس کمزور ہو گیا تو امریکہ اسی القاعدہ کے خلاف ہو گیا، اور القاعدہ کو ہٹانے کے لیے اس نے امریکہ میں 9/11 کو ٹوئن ٹاورز کو نشانہ بنایا، جس میں زیادہ تر یہودی کام کرتے تھے۔ حملے سے پہلے یہودیوں کو نکال لیا اور خود ٹاورز کو گرا کر نام القاعدہ پر لگا دیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور تمام ملکوں کی سپورٹ حاصل کر کے افغانستان میں بمباری شروع کر دی، مجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی کارستانیوں کے خلاف طالبان نے آواز اٹھائی تو ان کو کچلنے کے لیے پاکستان کی مدد لے کر ڈرون حملے کر کے افغانستان، شمالی وزیرستان میں وہ تباہی مچا رکھی ہے کہ خدا کی پناہ۔ صرف یہی نہیں، اس نے عراق میں خانہ جنگی کا ماحول بنا رکھا ہے اور اس کے حالات سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ عراق پڑوسی ممالک کے خلاف اسرائیلی جاسوسی کا ایک اہم ٹھکانہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے دشمن ممالک شام، ایران اور حزب اللہ کی جاسوسی آسانی سے کر سکتا ہے۔ نیز وہ عراق سے اسرائیل تک پیٹرول اور پانی کی پائپ لائن حاصل کر کے اسرائیل میں پیٹرول اور پانی کی قلت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ شام، مصر، لیبیا، اردن، ہر مسلم ملک میں افراتفری کا سماں ہے۔ سوڈان میں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہیں۔ سوڈان اور خرطوم کے باغی گروپوں کو اسرائیل نہ صرف تربیت بلکہ پیسہ بھی دیتا ہے۔ اس کی خفیہ جاسوسی ایجنسی موساد نے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ بم دھماکے، اہم عمارات کی تباہی، خانہ جنگی، باغی گروپوں کی مدد، اسلحہ اور مال کی فراہمی، اہم شخصیات کا قتل، سب سے موساد ملوث ہے۔ یہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں فساد برپا کر رہی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے اہم لیڈروں، حزب اللہ اور القاعدہ کے لیڈروں کو شہید کر دیا ہے، مگر پھر بھی وہ دہشت گرد ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع میں تلوار اٹھائی، اسی طرح اسلامی تنظیمیں بھی مسلمانوں کے دفاع کے لیے اٹھیں تو انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کو ورلڈ اینیمی کہا تھا، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمام یورپی ملکوں کو آگے لگا کر خود خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ دنیا آنکھیں کھول کر اپنے اصل دشمن کو پہچانے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں نے مل کر پروپیگنڈا کیا، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ نے لکھا، کیا مسلمان حقیقت میں دہشت گرد نہیں؟ کیا اسلام کی تعلیمات تشدد پر مبنی نہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ تمام مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ نے ٹوئن ٹاورز پر حملے کو ایشو بنا کر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ایک مذہبی مورخ، فلپ جینکٹ نے قرآن اور بائبل میں ظلم اور بربریت کے بارے میں بیان کو کمپیئر کیا۔ جینکنز، جو کہ پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور اس مسئلے سے متعلق اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، اس کا کہنا ہے، مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ قرآنی آیات بائبل کے مقابلے میں بہت کم خونی اور بہت کم تشدد پر مبنی ہیں۔ قرآن میں تشدد حملے کے خلاف زیادہ تر دفاعی نوعیت کا ہے۔ 7ویں صدی میں جنگ کے بارے میں قوانین جو قرآن نے دیے ہیں حقیقت میں بہت زیادہ نرم ہیں، اور پھر ہم بائبل کی طرف جاتے ہیں اور حقیقت میں جو کچھ پاتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ بائبل میں خاص قسم کی جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے جسے ہم صرف ایک نسل یا معاشرے کا سوچا سمجھا قتل یعنی جینوسائیڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بائبل کا حوالہ دیا تو کہا، سب کو تباہ و برباد کر دو اور کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ دوسرے الفاظ میں جینکنز کہتا ہے کہ اس فقرے کی گونج ہم کرسچن ہسٹری میں سنتے ہیں، یعنی کہ امریکیوں کا سامنا جب انڈین سے ہوا تو یہ کہا گیا کہ انڈینز کا قتل نہ صرف قانونی طور پر جائز ہے بلکہ ایسا نہ کر کے تم خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے۔ جینکنز کہتا ہے کہ کرسچن ہسٹری حریم پر مبنی ہے۔ صلیبی جنگوں میں کیتھولک پوپس نے مسلمانوں کو عمالقہ کہا، اور بڑی مذہبی جنگوں یعنی 16، 17 اور 19 صدی میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہر ایک کا یہی یقین تھا کہ دوسری جانب عمالقہ ہیں اور انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا چاہیے۔
ایڈورڈ لین نے دا ڈکلائن اینڈ دی فال آف دا رومن امپائر میں کرسچنز کے تشدد اور جنون کی بے شمار مثالیں لکھی ہیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، "Do not think that I have come to bring peace to the world. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have to come to bring peace but a sword." میتھیو 10:34۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے پوری عیسائی دنیا کو صلیب بچانے کے لیے اکٹھا کیا اور ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم کیا کہ خدا کی پناہ۔ 1099 میں یروشلم کی دیواریں گرانے کے بعد صلیبیوں نے مقدس شہر کے ہر شہری کو قتل کیا۔ ان کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کا اتنا زیادہ قتل کیا گیا کہ ہمارے آدمی ٹخنوں تک خون میں چلتے تھے۔ اسی طرح ہندو مت میں بھی تشدد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ویدیوں نے کہا کہ وید کے مخالفوں کو کچل دو، ان کی گردنیں کاٹ دو، ان کو جائز ناجائز طریقوں سے ہلاک کر دو، سمندر میں ڈبو دو اور ان پر رحم نہ کرو۔ ان کی کھیتوں کو اجاڑ دینے اور ان کے مال مویشیوں کو ہلاک کر دینے یا ان پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور حقیقت ہے کہ جب بھی موقع ملا انہوں نے بے انتہا تعصب اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ انڈیا اور پاکستان جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو اس وقت کون سا ظلم تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا نہیں رکھا؟ انہوں نے سکھوں کو بھڑکا کر اپنے ساتھ کیا اور دونوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ وہ یہی کام کرتے ہیں جو یہودی کرتے ہیں۔ ہندو سکھوں کو بھڑکا کر اور یہودی کرسچنز کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ اسی طرح بدھ مت، جس کو بہت پرامن مذہب سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی تشدد کا عنصر موجود ہے۔ بدھ مت کی ہسٹری میں بھی خودکشیاں، اذیتیں اور جنگیں موجود ہیں۔ صرف بدھ خانقوں کے اندر 1600 سالوں سے زیادہ بدھ تشدد ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ میانمار میں بدھ تشدد دراصل نسلی عصبیت پر مبنی حملے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں پر۔ اس کے بارے میں فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھا ہے، ایک بدھ بنیاد پرستوں کے گروہ یعنی BBS نے سری لنکا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا اور اپنے بدھ ساتھیوں پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کی تیار کردہ اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور ان کا بھی جو مسلمان اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ ان کی اپیل پر مارچ 2013 میں ایک بدھ بھکشو نے 100 بدھیوں کے ہجوم کے ساتھ ایک مسلمان پر کولمبو میں حملہ کر دیا۔ BBS عیسائی مشنریوں کے خلاف بھی متحرک ہے اور اگست 2013 میں کولمبو کی ایک مسجد پر بھی حملہ کر دیا۔ حالانکہ بدھ راہبوں کی تعلیمات میں کسی کو جان سے نہ مارنے اور عدم تشدد کے احکامات دوسرے مذاہب سے زیادہ موجود ہیں، مگر سری لنکا اور برما میں جہاں مسلمان بہت پرامن ہیں اور اقلیت میں موجود ہیں، انہوں نے سری لنکا میں حلال ذبیحہ کے مسئلے پر فساد شروع کر دیا، مگر حقیقت میں مسلمانوں کے بزنس اور ان کے خاندانوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ سب کیا۔ اب تم نے دیکھا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں تشدد کا عنصر موجود ہے اور ہر ایک کو جیسے اور جب موقع ملا انہوں نے مخالفوں کو بھرپور طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن غیر مسلم صرف مسلمانوں کو ہی دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم جہاد پر روانہ کرتے ہوئے مجاہدین کو انتہائی سختی سے ہدایت کرتے تھے کہ کھڑی فصلوں کو تباہ مت کرنا، مویشیوں کو ہلاک مت کرنا اور املاک کو تباہ مت کرنا، کسی شے کو آگ مت لگانا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، جو پناہ مانگے اسے پناہ دینا، صرف ان کے خلاف تلوار اٹھانا جو حق کی دعوت قبول نہ کرے اور حق کے مقابلے میں تلوار اٹھائے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر انسانیت پر مبنی ہوں، کیا وہ ظلم و تشدد کا حکم دے سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر پروپیگنڈا کیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ دنیا پر حکومت کرنے اور اپنی منمانیاں کرنے کا ان کا خواب مسلمان مجاہدین اور تنظیمیں پورا نہیں ہونے دیتی اور ان کو کچلنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ وہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، جنہوں نے یہودیت کو عالمی مذہب نہ بننے دیا، اور اسی طرح مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔
اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کون دہشت گرد ہے اور کون وائلنٹ ہے۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی باتوں میں واقعی اثر تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ فاطمہ تھک چکی تھی مگر اس کا ذہن صاف کرنا چاہتی تھی۔ جوائے اس وقت پوری غیر مسلم دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑی ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کا امیج خراب کر کے دنیا کو ان سے متنفر کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور اب اللہ خود ہماری کتاب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے تو انتہائی سازشوں کے باوجود بھی غیر مسلم کبھی کامیاب نہیں رہے، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی سازشوں سے اسلام کو مٹا سکیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہر سچا مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے اور اسلام کا محافظ۔ فاطمہ نے جذباتی انداز میں لکھا، مجھے تمہاری باتوں سے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ جوائے نے لکھا، آف کورس میں بھی ہوں۔ فاطمہ نے مسکرا کر لکھا، بنت اسلام تم بہت اچھی ہو اور تم سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، کل بات کروں گی، بائے۔ جوائے نے لکھا اور آف لائن ہو گیا۔ فاطمہ نے بھی مسکرا کر لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ جوائے بیڈ پر لیٹ کر فاطمہ کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جم، میک اور ایڈورڈ گھومنے لگے۔ جم نے اسے مسلمانوں کے کتنے خلاف کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسے پارک میں وہ برقع پوش لڑکیاں یاد آنے لگیں جن کے پیچھے اس نے ٹائیگر کو لگایا تھا اور ان کے گرنے پر اور بے پردہ ہونے پر اس نے کتنے قہقہے لگائے تھے۔ نہ جانے کیوں اب اسے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ جم نے اسے یہودی بنانے کی کتنی کوشش کی تھی اور خود اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ شاید وہ اس کی ماں کو بھی محبت کے نام پر ٹریپ کرتا تھا اور جم ہمیشہ اسے فورس کرتا کہ وہ پیرن کو اپنے یہودی بننے کے بارے میں نہ بتائے۔ اگر وہ اس کی ماں سے سچی محبت کرتا تھا تو پھر اسے کیوں منع کرتا تھا؟ وہ کس کو ٹریپ کر رہا تھا، اسے یا اس کی ماں کو؟ جوائے الجھنے لگا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر جم کون سا کھیل کھیلنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا، اور جم کے بعد میک اور ایڈورڈ نے اسے ہمیشہ مسلم کے خلاف لکھنے پر اکسایا۔ حماس، حزب اللہ اور دوسری اسلامی تنظیموں کے کلپس دکھا کر ان کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ تھینک گاڈ کہ اس نے وہ اسکیچز میک کو نہ دیے تھے۔ اس نے اپنی فائل جلدی سے کھولی اور ان اسکیچز کو کھول کر دیکھتے اسے خود شرمندگی سی ہونے لگی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور جلدی سے سارے اسکیچز پھاڑ دیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل پر بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ اس نے وہ چیک نکال کر دیکھا جو ایڈورڈ نے اسے دیا تھا۔ بنت اسلام کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اسرائیل نہ صرف سوڈان اور خرطوم کے باغی گروپوں کی تربیت کرتا ہے بلکہ انہیں پیسہ بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ مجھے بھی پیسہ دے کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے صبح ہی یہ چیک ایڈورڈ کو واپس کر دینا چاہیے۔ جوائے نے سوچا اور چیک اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور بنت اسلام کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنے بارے میں بھی۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ہمیشہ سخت دشمن رہا تھا کیونکہ جم نے اس کے خلاف ہمیشہ اس کے کان بھرے تھے، اور پیرن نے بھی۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ وہ اسے لے کر یہاں آ گئی تھی کیونکہ وہ اسے اس کے باپ کی فیملی اور ان کے ظلم سے بچانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے پیرن کی مسلم دوست زیب گل یاد آنے لگی جس نے پیرن اور اسے پاکستان سے فرار ہونے میں مدد دی تھی، اور کیتھی بھی اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ زیب گل بھی تو مسلم تھی جس نے اتنے مشکل وقت میں اس کی ماں کی مدد کی تھی، مگر اس کی ماں نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، اور اس کی ماں نے تو جم سے اپنا تعلق بھی ہمیشہ اسے چھپائے رکھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ کس حد تک انوالو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں بھی فیئر نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے باپ پر الزام لگاتی رہی تھی کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا، اس کی زندگی خراب کی، لیکن اس نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتی رہی تھی، اس کے جم کے ساتھ کب سے تعلقات تھے۔ شاید اسے کبھی معلوم نہ ہوتا اگر وہ سب کچھ خود نہ سنتا اور نہ دیکھتا۔ ایکسپوز ہونے پر اس نے جوائے کو جم سے اپنے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا۔ اٹ مینس کہ اس کی ماں بھی قصوروار تھی، اور وہ ماں کی باتوں میں آ کر مسلم سے نفرت کرتا رہا۔
جم کی باتوں میں آ کر مسلم سے دشمنی کرتا رہا اور بنت اسلام کی باتیں سن کر وہ مسلمز کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اب نیوٹرل ہو کر ساری باتوں سچویشن کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اب مجھے خود اپنی کھلی آنکھوں اور ذہن کے ساتھ غلط یا صحیح کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جوائے نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایزابیل ایڈورڈ کے آفس میں اس کے پاس بیٹھا انتہائی رازدارانہ انداز میں سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ جب جوائے ایڈورڈ کے آفس میں داخل ہوا تو دونوں اسے دیکھ کر ایک دم چونکے۔ او جوائے، مائی ڈیئر بوائے، ہاؤ آر یو؟ ایزابیل نے کھڑے ہو کر قدرے پرتپاک انداز میں اس سے ملتے کہا۔ فائن، جوائے نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ جوائے، ویل ڈن مائی بوائے، یو آر ریئلی ویری ٹیلنٹڈ اینڈ جینیس، ایزابیل نے مسکرا کر تعریفی انداز میں کہا تو جوائے ایک دم چونکا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نہیں سمجھا، جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی، تم نے مسلم خواتین کے پردے یعنی ویل کے بارے میں جو زبردست آرٹیکل لکھا اور اس نے مسلمانوں کو بہت اریٹیٹ کیا، انہوں نے ایموشنل ہو کر ایگریشن میں جتنا پروٹیسٹ کیا، اسے ہم سب نے خوب انجوائے کیا، ایزابیل نے ایڈورڈ کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا۔ ہم سب کیا مطلب؟ جوائے نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ جیوز اینڈ کرسچنز نے، ایزابیل نے مسکرا کر کہا تو جوائے نے گہری سانس لی۔ وہ ایک فیک آرٹیکل تھا، نان مسلم عورتوں کو نقاب پہنا کر ان کے کمنٹس لیے گئے تھے، اسی لیے ایک جھوٹی بات پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، جوائے نے قدرے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو ایڈورڈ اور ایزابیل نے چونک کر پہلے جوائے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایزابیل نے جوائے کو اپنے پاس بٹھایا۔ شاید تمہیں مسلم لیڈیز سے اس سلسلے میں ڈسکشن کا چانس نہیں ملا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر ذلت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ انہیں زبردستی ان کی مرضی کے خلاف نقاب پہنا کر ان کی آزادی کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام نے ان پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ آزادانہ کام نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں ہر انسان کو ترقی کرنے کا حق ہے، مگر اسلام میں عورت کو انسان سے بھی کمتر درجہ دیا گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد بس مرد کا دل خوش کرنا اور اس کے بچے پیدا کرنا ہے۔ انہیں جنت کا لالچ دے کر مرد کی فرما برداری پر مجبور کیا جاتا ہے۔ واٹ اے فولش آئیڈیا، جسے دنیا میں نہ ترقی کرنے کی آزادی ملی ہو اور نہ اظہار۔ وہ کھل کر مرد کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اسے جنت کی خوشخبری اور نعمتوں کا لالچ دیا جا رہا ہے، اور مسلم خواتین بھی انتہائی بے وقوف ہیں جو اندیکھی باتوں پر یقین کر کے جاہلوں کی طرح زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ایزابیل غصے سے طنزیہ انداز میں بولا تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ اسے بنت اسلام کی باتیں یاد آنے لگیں جو اسے کسی طرح بھی جاہل محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اسلام نے ایک وقت میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے کر عورت کی فیلنگز کو مزید ہرٹ کیا ہے۔ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی خاطر 3 اور عورتوں کو برداشت کرے۔ ویسے تو اسلام 3 سیکس کو ناپسند کرتا ہے، مگر کیسے مرد 4 عورتوں سے ملٹیپل سیکس کر سکتا ہے شادی کی آڑ میں؟ واٹ اے اسٹوپڈ آئیڈیا، یعنی کہ کھل کر ظاہری طور پر سب کچھ ناجائز اور حرام ہے اور پردے کی آڑ میں سب کچھ جائز ہے۔ اسلام میں بہت منافقت ہے۔ ایڈورڈ بھی منہ بنا کر خفگی سے بولا تو جوائے نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی مگر خاموش رہا۔ دنیا میں مردوں کی لسٹ پوری کرنے کے لیے 4 بیویاں اور آخرت میں ڈیزائرز کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے، اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی، لباس، فیشن سب کچھ چھپانے کے لیے نقاب اور کالے لمبے چوغے دیے۔ اف، مسلم لیڈیز کتنی میزریبل زندگیاں گزار رہی ہیں، مجھے تو ان پر رحم آتا ہے، ایزابیل نے قدرے مایوس لہجے میں کہا۔ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ، مسلم مردوں کے لیے 4 بیویاں، اٹس ٹو مچ، امیزنگ۔ مسلمز آر بلائنڈ فالوورز، ان کو سچ، جھوٹ اور غلط صحیح کی بالکل تمیز نہیں رہی، اور یہ لوگ دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایڈورڈ نے بھی قدرے خفگی سے جواب دیا۔ جوائے، تمہارے پہلے آرٹیکل نے مسلمز کو کافی ڈسٹرب کیا ہے، اب تم ان کے ویل کو پھاڑ کر لیڈیز کو ٹرو پکچر پینٹ کرو اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ نقاب کے پیچھے یہ کیا کرتی ہیں، اور نقاب ان پر لگائی گئی ایک پابندی اور برڈن سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس آرٹیکل کے لیے تمہیں سارا مواد ہماری جوئش لابی مہیا کرے گی اور ہر طرح کی سپورٹ بھی جو تم چاہو گے۔
ایزابیل نے اس کے کندھے پر تھپکی دیکھ کر حوصلہ افزائی کرتے کہا، میں ہی کیوں؟ کیا جیوس کے پاس کوئی اور رائٹر نہیں؟ اچانک جوائے نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو ایزابیل اور ایڈورڈ نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ بالکل ہیں، مگر تمہارے جیسا کمپیٹنٹ کوئی نہیں، ایزابیل نے مسکرا کر کہا تو جوائے کو اس کے لہجے میں بناوٹی پن محسوس ہوا۔ جوائے نے اسے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ ان کا پلان جاننا چاہتا تھا۔ اسے بنت اسلام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ یہودی سازشی ذہن کے مالک ہیں، پلاننگ سے جال بچھا کر دوسروں کو آگے کر کے خود بیک گراؤنڈ میں تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ جوائے کو جان بوجھ کر انوالو کر رہے تھے، یہ اسے محسوس ہو گیا تھا، مگر کیوں کر رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس حقیقت کو جاننے تک اس کا خاموش رہنا ضروری تھا۔ وہ ان کی باتوں میں ہاں ملاتا وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ہی از اے کلیور گائے، اس نے جم کو بھی ڈاج کیا۔ اب تم اس کو یوں ٹریپ کرو کہ خود ہی الجھ کر رہ جائے، ایزابیل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کی کمپلیٹ پلاننگ کر لی ہے، ڈونٹ وری، ایڈورڈ نے جواب دیا، اور پھر دونوں سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ جوائے کو ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور میک کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جلدی سے اسمائل دیتا وہاں سے پرے ہو گیا۔ میک بھی اسے معنی خیز انداز میں دیکھتا ایڈورڈ کے آفس میں داخل ہو گیا۔ فاطمہ نے سیمینار میں خواتین کا اسلامی معاشرے میں قیام کے موضوع پر لیکچر دیا تھا، جو اس نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد تیار کیا تھا، اور انتہائی مؤثر کن انداز میں اس موضوع پر بحث کی تھی، جسے حاضرین محفل نے بہت سراہا تھا۔ نیوز پیپر اور میگزین میں بھی اسے بہت پذیرائی مل رہی تھی۔ اماں جان اور مولوی صاحب بھی اس کی اس کامیابی پر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ مولوی صاحب جب مفاز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے، اور ہر وقت انہیں یہ بات دکھی کرتی تھی کہ ان کی اولاد نے ان کے منہ پر جو کالک ملی ہے وہ اسے کس طرح دھو پائیں گے۔ اب فاطمہ کی اس کامیابی اور پذیرائی نے ان کا غم کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ فاطمہ کے انٹرویوز شائع ہو رہے تھے اور ان میں مولوی صاحب کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا۔ فاطمہ کو مسلم خاتون اسکالر کی حیثیت دی جا رہی تھی، اور اس میں مولوی بشیر احمد کی اسلام کے لیے کاوشوں اور جدوجہد کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ فاطمہ کی تربیت اتنے مذہبی گھرانے میں ہوئی تھی جس کے سرپرست مولوی بشیر احمد جیسے عالم دین تھے۔ ان بیانات نے جہاں مولوی صاحب کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، وہاں انہیں دکھی بھی کر دیا کہ جو کام صغیر احمد اور مفاز نہیں کر سکے تھے وہ فاطمہ نے کر دکھایا ہے، اور فاطمہ کی سوچ اور تربیت کا سہرا اماں جان کو جاتا تھا، جو مولوی صاحب کو افسردہ دیکھ کر بہت تسلی دیتی۔ بابا جان، آپ کی طرح میں بھی بہت افسردہ اور پریشان رہتی تھی کہ اللہ نے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اتنی بڑی آزمائش کیوں بنا دیا۔ علی رضا نے غیر مسلم عورت سے شادی کر کے اپنے ایمان کو داغدار کیا، اور وفاض نے اپنا دین بدل کر ہم سب کے ایمان پر بدنما داغ لگا دیا۔ مگر مایوسی کے اس عالم میں اللہ نے فاطمہ کو جو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور وہ دین کی سربلندی کے لیے جس طرح کوششیں کرتی ہے، وہ نہ صرف ہمارے مایوس دلوں کو مطمئن کر رہی ہے بلکہ ہمارے سروں کو بھی فخر سے بلند کر رہی ہے۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہو، اللہ اس کو صحت، زندگی اور ایمان دے، مولوی صاحب نے دعائیہ انداز میں کہا اور خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ اماں جان نے ان کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ بلکیس بانو، جو بھی ہے، مرد کی نسل تو بیٹوں سے ہی چلتی ہے نا، اور ہمارے بیٹوں نے کیا گل کھلائے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کتنا مایوس کیا ہے۔ کیا ہم اس دکھ کو بھلا سکتے ہیں؟ ہماری نسل تو بے دین ہو کر ختم ہو کر رہ گئی ہے، مولوی صاحب نے افسردگی سے منہ بنا کر کہا۔ تو اسی لمحے فاطمہ ان کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو ان کی باتیں سن کر چونکی۔ اماں جان بھی ان کی باتیں سن کر چونکی۔ بابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں بھی، اللہ نے تو ان میں کوئی فرق نہیں رکھا، اور دین کی سمجھ بوجھ تو وہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، اور وہی اولاد آزمائش بن سکتی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ فاطمہ بیٹی، تم؟ مولوی صاحب نے چونک کر کہا۔ جی نانا ابا،
اور میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ نانا ابا، اسلام میں تو عورت مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، نہ حقوق کے لحاظ سے نہ فرائض کے لحاظ سے۔ اگر مردوں کو عورت پر کچھ باتوں میں فوقیت دی گئی ہے تو عورت کو بھی کچھ معاملات میں برتری دی گئی ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کم حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، مسلمان مرد غاصب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا، بیٹا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہمیں تو تم پر فخر ہے، مگر میں جب تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مفاد بھی ایک دم یاد آنے لگتا ہے۔ کیا کروں؟ میں بہت بے بس ہوتا جاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری آنکھیں سامنے کسی اور کو دیکھتی ہیں، مگر اس لمحے اس میں وہ کسی اور کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ نہ انسان کو اپنی سوچوں پر اختیار ہے، نہ ہی اپنی یادوں پر۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر کہا تو فاطمہ ایک دم خاموش ہو کر اماں جان کی طرف دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نانا ابا، خدا کے لیے اب اسے بھول جائیں۔ فاطمہ نے پریشان ہو کر مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑتے کہا، کیا انسان اس اذیت، تکلیف اور آزمائش کو بھی بھول سکتا ہے جس میں اس کے رب نے اسے ڈالا ہو؟ وہ آزمائش تو ہر لمحہ اسے ایسی اذیت اور کرب میں مبتلا رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ میں بھی اپنے محاسبے میں مصروف رہتا ہوں کہ کہاں مجھ سے اور صغیر احمد سے کوتاہی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر افسردگی سے کہا، جب علی رضا نے اس غیر مسلم لڑکی سے شادی کی تھی تو میری بھی یہی کیفیت تھی، اور میں بھی اپنا ایسا ہی محاسبہ کرتی تھی اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی تھی، مگر پھر… اماں جان نے آپ بھری تو مولوی صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ علی رضا کا معاملہ اور تھا، وہ بے دین نہیں ہوا تھا، اور پھر اس کی موت کا سن کر یہ تو تسلی ہوئی کہ اس کی موت مسجد میں نماز جمعہ کے وقت ہوئی، اور اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تھا۔ لیکن مفاز کا معاملہ الٹ ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ بے دین اور دیندار خاندان کے لیے یہ اذیت کسی موت سے کم نہیں ہوتی۔ اس نے جیتے جی ہمیں درگور کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر کہا، بابا جان، بے دین دیندار بھی تو ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے اس کے واپس لوٹ آنے کی دعا کریں۔ پروردگار بڑے بڑے گناہ گاروں اور مجرموں پر اپنی نظر کرم ڈالتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اماں جان نے آ بھر کر کہا، بلقیس بانو، کچھ دلوں پر اللہ ایسی مہر لگاتا ہے کہ ہدایت کی باتیں ان پر الٹا اثر کرتی ہیں۔ ان پر جب روشنی کی کوئی کرن پڑتی ہے تو وہ اس سے بوکھلا جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے اور کان پراسرار سرگوشیوں اور دل سنسناہٹ سننے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ انہیں روشنی اچھی نہیں لگتی، وہ روشنی سے گھبراتے ہیں۔ مفاز بھی ایسا ہی ہے، میں جانتا ہوں اس کو اللہ اب کبھی ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اس نے زندگی کے ابتدائی سال ہدایت کی روشنی میں گزارے، مگر اس کے دل نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا اور اس کا دل اندر سے تاریک ہی رہا۔ اسی لیے بے دین ہوتے وقت اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اچھائی اور برائی، نیکی بدی اور روشنی اور تاریکی کے بارے میں نہیں سوچا۔ بلقیس بانو، میں اس سے بہت مایوس ہو چکا ہوں، اور اس سے بات کرنے کے بعد اور زیادہ مایوس اور نا امید ہو گیا ہوں۔ میں تو اب بس اس کے لیے موت کی بد دعا کرتا رہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر کہا تو فاطمہ نے ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں دکھ کی ایک ٹیسی اٹھی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس بچی کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے اسے اس بدبخت سے محفوظ رکھا، ورنہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ مولوی صاحب نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے کہا تو اماں جان نے آ بھر کر ان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ فاطمہ کا دل بہت زیادہ مضطرب ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بری طرح سسکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل پر کیوں اتنا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جس آزمائش میں مبتلا ہے، صاحب ایمان انسان کے لیے شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی آزمائش نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنے ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو جب وہی ایمان خطرے میں پڑتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فاطمہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنوں کی بے دینی اور کفر کسی اپنے ایمان والوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جاتی ہے کہ حق کو باطل کے مقابلے میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
मौलवी साहब वाकई बहुत बेबस और मजबूर हो गए थे और उन्हें सिवाय बद्दुआ के और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फातिमा को दुख था तो मफाज का, अपने ईमान ज़ाया होने का और दुनिया से खसारा कमाने का। इस बुढ़ापे में मौलवी साहब जैसे नेक इंसान को इतना दुख और अजियत देने का। उसने हादिया से नेट पर बातें करना शुरू की तो जॉय ने बिन्त इस्लाम को ऑनलाइन देखकर बात करना चाही, मगर फातिमा ने इसको अवॉइड किया। उसका जॉय से बात करने का कतई दिल नहीं चाह रहा था और जॉय को टेंशन हो रही थी कि बिन्ते इस्लाम शायद उससे नाराज़ हो गई है। उसने फातिमा को बहुत मैसेजेस लिखे, मगर उसने एक ही बात लिखी कि वो बहुत अपसेट है और उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बात नहीं कर सकती। जॉय उसके बारे में जानकर परेशान हो गया। फातिमा थोड़ी देर बाद ऑफलाइन हो गई। हादिया से बातें करने के बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ था, मगर वो सारी रात रोती रही। हादिया के अल्फाज सारी रात उसके कान में गूंजते रहे। वो आहें भरती रही। ईमान, दुनिया में ईमान के पास अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा होता है। जो इसकी कदर करता है वो इस दुनिया को ही जन्नत बना लेता है और जो इसकी नाकदरी करता है वो इस दुनिया को ही असफल साफिलीन बना लेता है। मुफाज ने भी अपने ईमान की नाकदरी की है और असफल साफिलीन को अपना ठिकाना बनाया है, मगर उसे अभी खसारे का एहसास नहीं कि वो जन्नत में है या जहन्नुम में। और फातिमा को मुफाज की यही बेअक्ली और नासमझी रुला रही थी। अगले रोज़ मैक ने जॉय को बहुत सी ऐसी किताबें भेजीं जो एंटी इस्लामिक राइटर्स की तख्लीक़ात थीं, जो उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के बारे में इस्लामी तालीमात पर तनकीद करते लिखी थीं और मुस्लिम ख़वातीन को मज़लूम साबित करने की कोशिश की थी। इसके अलावा वो एक ऐसी मूवी भी भेजी जिसमें इस्लामी सोसाइटी में औरतों के साथ सलूक पर तनकीद की गई थी। उसने फ़िल्म देखी तो चौंक गया। इस फिल्म में एक एक्ट्रेस ने बारीक नकाब और चादर नुमा बुर्का पहन रखा था, जिनमें मुस्लिम औरतों को मुख्तलिफ अंदाज में अजियतें देने का हुक्म और जिनमें मर्दों को औरतों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया है। मैक ने इसके अलावा उसे और भी मटीरियल भेजा था ताकि वो मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर होने वाली ज़्यादतियों के बारे में पढ़े। इनमें ख़ुसूसी तौर पर इस्लामी तालीमात में उन पर आयद पाबंदियों पर तनकीद भी की गई थी और इनका मजाक भी उड़ाया गया था। मैक ने सबूत के तौर पर उसे ऐसा तनकीदी मटीरियल मुहैया किया था क्योंकि उन्हें जॉय की बातों से महसूस हुआ कि वो जानबूझकर मुस्लिम ख़वातीन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जॉय ने इस लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया तो बुरी तरह चौंकने लगा कि इस्लाम वाकई ज़ालिम मज़हब और इसकी तालीमात ज़ालिमाना हैं, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन इतनी अजियत में ज़िंदगी गुजारती हैं। ये वाकई अफसोसनाक बात थी। उसे कैथी एकदम याद आने लगी, जो मुस्लिम होकर न जाने कितनी अजियत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो एक लम्हे को चौंका और सोच में पड़ गया। उसने जब कैथी के हिजाब को ताड़ने की कोशिश की थी तो वो कितने गुस्से में आ गई थी और उसने उसे थप्पड़ भी लगाया था। उसके इंतहाई गुस्से में कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। हिजाब मुसलमान औरत की इज्जत होता है और कोई उसकी इज्जत पर हाथ डाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हिजाब लेना कोई बुरी बात होती और कैथी उससे अपने लिए कोई अजियत महसूस करती तो वो कभी यूं रिएक्ट ना करती। वो तो इसके बारे में बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। उसने जितना लिटरेचर पढ़ा था इसमें यही लिखा कि औरत को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हिजाब पहना कर उस पर पाबंदियाँ आयद करके उसकी आज़ादी को कुचलने की कोशिश की जाती है और मर्द औरतों के साथ इंतहाई नारवा सलूक करके उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। तमाम लिटरेचर में मुसलमान मर्दों को वहशी दरिंदे बताया गया था जिन्हें इस्लाम ऐसा करने का हुक्म देता है और वो औरतों पर जुल्म करते हैं। जॉय के जहन में फ़ौरन अपने बाप के बारे में ख्यालात जन्म लेने लगे। उसकी माँ अक्सर उसे बताया करती थी कि शादी से पहले वो इतना मजहबी नहीं था और दोनों का रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, मगर जैसे ही उसने इस्लाम का मुताला शुरू किया वो कट्टर मजहबी हो गया और उसने पैरन पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि क्या वाकई इस्लाम मर्दों को जालिम और जाबिर बनाता है और औरतों को बेबस और मजबूर। उसके जहन में मुस्लिम मर्दों और औरतों के बारे में अजीब व गरीब ख्यालात जन्म लेने लगे। उसने नेट पर रिसर्च की तो उसे ऐसा मवाद मिला जिनमें औरतों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया है। वो बहुत कंफ्यूज होने लगा।
بنت اسلام ایک میچور اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ خواہ اپنے اوپر کوئی زبردستی اور پابندی برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ وہ اس سے حجاب اور عورتوں پر ظلم و ستم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اسے ای میل کی اور آن لائن ہونے کے لیے بہت ریکویسٹ کی کہ وہ کسی اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہے، مگر فاطمہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اسے کئی بار ای میل بھیجی مگر فاطمہ نے یہ کہہ کر اسے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں۔ جوائے قدرے مایوس ہو کر خود ہی ریسرچ کرنے کا فیصلہ کرنے لگا۔ اس کے خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس نے جو لٹریچر پڑھا تھا وہ عورتوں پر ظلم اور حجاب کے خلاف تھا۔ کیتھی کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ اپنے مسلم ہونے اور حجاب سے بہت خوش تھی اور اس کے بارے میں بہت ایموشنل بھی تھی، جبکہ میک، ایڈورڈ اور ایزابیل اسے اسلام کے خلاف تعلیمات پر ابھار رہے تھے جو عورتوں پر اتنی پابندیاں لگا رہا تھا۔ وہ لوگ عورتوں سے زیادہ اسلام کی تعلیمات کو ٹارگٹ بنا رہے تھے اور وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ کر انتہائی کنفیوز ہونے لگا تھا۔